السلام علیکم ناظرین، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ دل کے حساس ہیں تو یہ کہانی آپ نہ سنیے بلکہ میرے سارے کہانی آپ نہ سنیے۔ کہانی ہے ایک رکشہ ڈرائیور کی، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ سکر کا ایک رکشہ ڈرائیور اپنا قصہ کچھ یوں سناتا ہے کہ رات کے 2 بجے تھے، میں ڈائیو اڈے کے باہر اپنے رکشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پیچھے سے آ کر میرا بازو ہلایا تو میں چونک گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، پتہ نہیں وہ کس بس سے اتری تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو وہ لڑکی خوبصورت تھی، جوان تھی، اور لباس سے لگتا تھا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے شکارپور روڈ پر جانا ہے۔ شکارپور روڈ اس جگہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور چل پڑا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نہ اس نے کرائے کا پوچھا اور نہ میں نے بتایا۔ مجھے امید تھی وہ مجھے کرایہ سے زیادہ پیسہ دے گی۔ میں چلتا رہا اور وہ پیچھے بیٹھی رہی۔ اس لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ میں نے شیشے سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ پتہ نہیں کیسے اسے معلوم ہو گیا کہ میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تبھی اس نے کہا تمہارے رکشے میں لائٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا پھر جلا دو۔ میں نے کہا کہ لائٹ تو ہے لیکن وہ خراب ہے۔ اس لڑکی نے کہا تم بٹن دباؤ، لائٹ چل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں چلے گی، مجھے معلوم ہے اس کی تاریں بھی اتری ہوئی ہے۔ لیکن وہ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تم بٹن دباؤ، لائٹ چل جائے گی۔ بس پھر میں نے بٹن دبایا تو لائٹ چل گئی اور رکشے میں روشنی ہو گئی۔ ناظرین، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے شیشے میں سے پیچھے دیکھا تو وہ مجھے دکھائی دینے لگی۔ وہ بھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن مسکراہٹ عجیب طرح کی تھی۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے نظریں راستے پر جما لی، کیونکہ ہلکی سی دھند اتری ہوئی تھی۔ باقی سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ میرے دل میں اس کا عجیب سا عروب بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے نہ میں نے کچھ پوچھا اور نہ ہی اسی نے بتایا۔ سفر جاری رہا اور آدھے گھنٹے بعد میں شکارپور روڈ پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کہا جہاں پر اندھیرا زیادہ ہو، مجھے وہاں اتار دو۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے رکشے کی خراب لائٹ خراب تھی، اس کے کہنے پر کیسے ٹھیک ہو گئی، اور اوپر سے اس کی عجیب سی بات کہ مجھے اندھیرے میں اتار دینا۔ خیر میں تھوڑا اور آگے گیا۔ اب ہم سکر شہر سے باہر آ چکے تھے۔ ایک جگہ سڑک پر زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے رکشہ روک لیا اور اسے کہا کہ یہاں اتر جاؤ۔ وہ نیچے اتری اور پیسوں کا پوچھا۔ میں نے کہا جتنی مرضی دے دو۔ اس لڑکی نے مجھے ایک نوٹ دیا۔ وہ نوٹ پتہ نہیں کس ملک کا تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا رکھ لو، تمہارے کام آئے گی، اور اس نوٹ کی مالیت تمہاری اجرت سے زیادہ ہے۔ خیر میں نے یہ سوچ کر نوٹ رکھ لیا کہ صبح بینک میں دے کر چینج کروا لوں گا۔ وہ لڑکی پکی سڑک سے نیچے اتری اور کھیتوں میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ جوان لڑکی کا کھیتوں میں کیا کام۔ ناظرین، ویسے بھی اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خیر میں نے واپس تو جانا تھا،
اس لیے جب رکشہ سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ نہ ہوا۔ میں نے بار بار کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نیچے اتر آیا، اس کی بیٹری چیک کی، وائرنگ چیک کی، سب کچھ نارمل تھا، لیکن رکشہ تاکہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سوچا اور ہر کوشش کر کے دیکھ لی، تو میں نے سوچا کہ اب آخری حل دھکا لگانا ہے۔ رکشے کو دھکا لگا کر کسی پیٹرول پمپ پر لے جاتا ہوں، شاید کوئی کاریگر مل جائے۔ جس ویران جگہ میں کھڑا تھا وہاں سے پیٹرول پمپ 1 کلومیٹر پیچھے تھا۔ میں نے رکشے کا ہینڈل پکڑا اور دھکا لگانے لگا، لیکن یہ کیا، رکشہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ میں نے پورا زور لگا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایسا جمع رہا جیسے سیمنٹ لگا دیا ہو۔ میرے ساتھ عجیب مذاق ہو رہا تھا۔ میں عمر رسیدہ ضرور تھا، لیکن اتنا کمزور نہیں تھا کہ مجھ سے رکشے کو دھکا نہ لگایا جاتا۔ یہ میرا روز کا کام تھا، لیکن آج تو ہر کام عجیب ہی ہو رہا تھا۔ جب میں تھک گیا تو رکشے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر سانس لینے لگا۔ کبھی میری نظر رکشے کے اوپر پڑی تو خوف سے میری جان ہی نکل گئی۔ وہی لڑکی رکشے کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں چند سیکنڈ بھی وہاں کھڑا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بس پھر میں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ پیٹرول پمپ کی طرف تھا۔ لڑکی میرے پیچھے قہقہے لگا رہی تھی، جیسے میرے بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی نہیں ہے، کوئی پراسرار مخلوق ہے۔ میں بھاگتا رہا اور گرتا پڑتا پیٹرول پمپ پر پہنچ گیا۔ وہاں موجود عملے کے لڑکوں نے مجھے سہارا دیا، پانی پلایا اور پھر بات سنی۔ تب 2 لڑکے میرے ساتھ ہو لیے، ہم تینوں مل کر وہاں گئے تو میرا رکشہ وہاں سٹارٹ کھڑا تھا، لیکن اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہم رکشہ لے کر وہ پیٹرول پمپ پر آئے تو میں نے تفصیل سے سب کو واقعہ سنایا، لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جیب سے وہ نوٹ نکال کر دکھایا جو لڑکی نے مجھے کرایہ دیا تھا، تو پھر ان کو میری بات کا یقین آیا، لیکن وہ ابھی تک میری ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اگلے دن میں ایک بینک میں چلا گیا اور وہاں نوٹ دکھایا تو بینک والوں نے کہا کہ یہ نوٹ تو کسی بھی ملک کا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے لیا ہے۔ ناظرین، اگر تو میں ان کو رات والا قصہ سناتا تو وہ بھی میرا یقین نہ کرتے، اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے سڑک سے ملا ہے۔ بینک مینیجر کو وہ نوٹ پسند آیا تو اسے نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بدلے میں اپنی جیب سے مجھے 1000 روپے دیے۔ اس رات کے بعد میں بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی چیز میرے ساتھ شرارت نہ کرے۔ یہ تھی آج کی کہانیاں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ایک اور یاد دہانی کراؤں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو واٹس اپ، نیچے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔